اللہ تو اپنے گنہگار بندوں کو بھی میرا بندہ کہہ کر پکارتا ہے، تو جب تم اسے اپنے لرزتے ہوئے ہونٹوں سے پکارتے ہو تو کیا وہ یہ نہیں کہتا ہوگا، ہاں میرے بندے میں تیرے قریب ہوں؟ جب تم روتے سسکتے اپنی ٹوٹی ہوئی سانسوں کے ہمراہ اس کا نام بار بار لیتے ہو تو کیا وہ تم پر محبت میں لپٹی ہوئی اپنی رحمت بھری نگاہیں نہیں ڈالتا؟ اللہ تو وہ ہے جو ایک نیکی کا اجر 10 گنا کر کے دیتا ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے تم سسک کر اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہو؟ راتیں گزار دو پھر بھی اس نے تمہارے لیے کوئی اجر ہی نہیں رکھا۔ وہ جانتا ہے کہ تم اب صبر نہیں کر پا رہے ہو، وہی صبر تمہیں اللہ کے آگے مدد کی غرض سے رونے اور گڑ گڑانے پر مجبور بھی کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم اب مزید برداشت کرنے کی صلاحیت کھو چکے ہو، لیکن اگر تمہیں اللہ کے سامنے سسکنے کے باوجود بھی وہ تم سے صبر کی امید لگا رہا ہے اور تمہارے ننھے سے دل میں اپنے جانب سے اتارے جانے والی صبر کی جگہ بھی وہ خود پیدا کر رہا ہے، تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ تمہیں بہت بڑے اجر کے لیے تیار کر رہا ہے۔ یہ تڑپ راتوں کو جانی نماز پر سسکنا، رونا اور یہ درد بھری آہیں بھرنا اور محض کن کے انتظار میں تمہاری آنکھیں صرف عرش کے جانب دیکھنا اور پھر دیکھتے چلے جانا، ہرگز گمان نہ کرنا کہ یہ سب رائے گا ہی چلا جائے گا، بلکہ ان درد بھرے لمحوں کا اجر دگنی رفتار میں تمہارے حوالے کر دیا جائے گا۔ جس کو صبر اللہ تعالیٰ عطا کرے اس کا صبر قابل رشک ہوتا ہے، کیونکہ جس کا ہاتھ اللہ تھام لے وہ کیسے لڑکھڑا سکتا ہے بھلا؟ اللہ اسی بندے کو صبر کا جام پلاتا ہے جس کو اس نے اپنے اجر سے نوازنا ہوتا ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ جس کو صبر کا جام پلاتا ہے کہ اسی کو اس کے ہی اجر سے ملوانے کی ٹھان رہا ہوتا ہے جو تمام دنیا کے لیے قابل رشک ہوگا، ایسے وسیلوں کو ترتیب دینے کا ارادہ رکھتا ہو جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تمہارے جانب سے کیے جانے والے صبر جمیل کا صلہ اللہ کی جانب سے تمہارے لیے جانے والا خوبصورت منزل کی صورت میں ہوگا، کیونکہ صبر کا اجر ان خوشیوں کی صورت میں ہوتا ہے کہ اللہ کی جانب سے اسی کے عرش کے رنگ لگانے پر تمہاری جھولی میں ڈال دی جاتی ہیں۔ اور یاد رکھو کہ جو خوشیاں تمہیں تمہارے آنسوؤں کے بدلے ملا کرتی ہیں ان کی چمک تا حیات مدھم نہیں پڑا کرتی، کیونکہ جو صبر خاص اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اللہ اس کا صلہ ہمیشہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے دیتا ہے، اور بے شک صبر کرنے والے اللہ کو بے حد پسند ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ صبر کرو، اللہ سے شکایت مت کرو، تم مانگو اللہ سے، اسے اچھا لگتا ہے تمہارا مانگنا، تمہارا اس سے یوں پر امید ہو کر مانگنا، وہ تمہاری جانب سے لگائی ہوئی امیدوں کو پورا کرنے کے لیے ان راستوں کو کھولے گا جو تمہارے وہم و گمان سے بھی بہت آگے ہوں گے۔ دیری تو وہ محض اسی لیے کر رہا ہے کیونکہ اس دیری میں تمہارے لیے ہی خیر اور بہتری چھپی ہوئی ہے، اور تم یہاں سوچے ہوئے ہو کہ اللہ تو ہم سے منہ پھیرے ہے، پھیرا ہوا ہے، ہماری دعائیں سن نہیں رہا۔ ایسا نہیں ہے، کچھ دیری کے پیچھے ہماری بہتری چھپی ہوتی ہے، اور بے شک یہ بہتری صرف میرا اللہ ہی جانتا ہے، تب تک ہمیں صبر کرنا ہے۔